یہ جو زلزلے ہوتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں آتے ہیں، یہ انسانوں کو ایک وارننگ ہوتی ہے، انسانوں کے لیے ایک الارم ہوتا ہے، انسانوں کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ کس چیز کی تنبیہ؟ ان آیات کی طرف کہ دنیا ایسے ہی ختم کر دی جائے گی۔ تو وہ انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ارے زمین کو کیا ہو گیا، رکتی کیوں نہیں ہے؟ زلزلہ آتا رہے گا، جھٹکے دیتا رہے گا، پوری دنیا فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ تو کیا زلزلوں کو دیکھ کر، یہ موتوں کو دیکھ کر، یہ بچوں کی آہوں کو دیکھ کر، اور بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر، اور پیاروں کی وفات کو دیکھ کر کیا سینے میں کوئی بے چینی پیدا ہو رہی ہے؟ آنکھوں میں کوئی پانی آ رہا ہے؟ عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، مسلسل 4-5 روز سے جو پورے عالم میں ایک تہلکہ خیز واقعہ جو پیش آیا ترکی اور شام میں، اس کی گونج ہر جگہ سنائی دے رہی ہے۔ واقعہ یہی ہے، ہم جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز ملک شام کے اور ترکی کے دیکھ رہے ہیں، اور اخبارات کے اندر مسلسل جو اطلاعات آ رہی ہے، یہ ایک بہت خوفناک، دردناک اور تہلکہ خیز زلزلہ تھا جو پیر کے روز واقع ہوا۔ صبح کی اولین ساعتوں میں یوں تو دنیا کے اندر بے شمار زلزلے آئے، بڑے بڑے زلزلے آئے، لیکن ان کی تباہ کاریاں اس سے کم تھی۔ نیپال میں جو گزشتہ دنوں 2015 میں بہت خوفناک زلزلہ آیا تھا، جس سے پوری دنیا دہل گئی تھی، اس کے بعد ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ دوسرا خوفناک اور دل دہلانے والا زلزلہ تھا ترکیہ اور ملک شام میں جو آیا۔ وہاں کی جو اطلاعات
ہم مسلسل سن رہے ہیں کیسی کیسی عمارتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی وہ زمین کے اوپر زمین پر ڈھیر ہو گئی، جیسے وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں اور ملبے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور آسمان کو چھونے والی بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو گئی، زمین پر بیٹھ گئی۔ ماہرین نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر طوفان بھی آتا ہے، وبائی امراض بھی آتے ہیں اور آندھی بھی آتی ہے، لیکن سب سے زیادہ خوفناک جو وبائی چیز آتی ہے وہ ہے زلزلہ۔ لوگوں کو بہت زیادہ خوفزدہ کر دیتا ہے، اور جس علاقے میں زلزلہ آتا ہے مہینوں تک، سالوں تک ان کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ زلزلہ اتنی خوفناک چیز ہے، اور پھر کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کا اینڈ بتلایا وہ زلزلے سے ہی ہوگا۔ دنیا کا جو اینڈ ہوگا طوفان یا یہ کہ سونامی یا یہ کہ کورونا وائرس نہیں، بلکہ زلزلہ ہوگا۔ یہ 7.8 کے ذریعے سے زلزلہ ہوا اور اتنی حرکت ہوئی تو پورا کا پورا علاقہ اور شہر تباہ ہو کر رہ گیا۔ اور ایک وہ دنیا کا آخری ڈے ہوگا تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو وہ زلزلہ آ کر رکے گا نہیں وہ زلزلہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ آئے گا تو زمین کو ہلاتا رہے گا۔ کسی ترکی میں نہیں آئے گا، ملک شام کے علاقے میں نہیں آئے گا، نیپال کے علاقے میں نہیں آئے گا، انڈونیشیا میں نہیں آئے گا، سوڈان میں نہیں آئے گا، بلکہ پوری زمین پر آئے گا۔ زمین پر جتنے علاقے بس رہے ہیں، زمین پر جتنی آبادی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین ہلے گی، ہلتے رہے گی، مسلسل ہلے گی، وہ زلزلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ پوری دنیا کو ملیا میٹ کر دے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ابھی آپ نے دیکھا ترکی کے اندر بڑی بڑی عمارتیں کیسے زمین پر آ رہی تھی، اور ملک شام کی بڑی بڑی بلڈنگیں کیسے زمین کے اوپر ڈھیر ہو رہی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ جو زلزلہ ہوگا تو مسلسل ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین بھی اپنے دفینوں کو نکال کر پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا، پہاڑوں کو کیا ہو گیا، عمارتوں کو کیا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا لوگ کیسے خوف کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کیسا خوف ان کے اوپر طاری تھا۔ تو وہ انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ارے زمین کو کیا ہو گیا، رکتی کیوں نہیں ہے، زلزلہ آتا رہے گا، جھٹکے دیتا رہے گا، پوری دنیا فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ ایک عالم دین کا ایک مضمون اخبار میں آیا اور انہوں نے ہیڈنگ لکھا قدرت کی تنبیہ، الارم، یہ وارننگ۔ یہ جو زلزلے ہوتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں آتے ہیں، یہ انسانوں کو ایک وارننگ ہوتی ہے، انسانوں کے لیے ایک الارم ہوتا ہے، انسانوں کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ کس چیز کی تنبیہ؟ ان آیات کی طرف کہ دنیا ایسے ہی ختم کر دی جائے گی۔ آج لوگوں کو بہت ڈر ہو رہا ہے، خوف ہو رہا ہے، کا جان کا، ارے کیسی جانیں چلی گئی۔ ترکی میں ہزاروں موت کے گھاٹ اتر گئے،
हज़ारों। मैं भी आ रहा था तो सरसरी एक निगाह मैंने अखबार के ऊपर डाली तो सिर्फ इतना छोटी सी इतनी हेडिंग थी, इतना छोटा मजमून लिखा हुआ था, एक बाप मलबे के नीचे उसकी 15 साला बच्ची जिसकी मौत हो चुकी हाथ पकड़ा हुआ इंतजार में है। 15 साला बच्ची, बाप जिंदा है और उसका हाथ थामे हुए है। कैसे दिल खराश मनाजिर मुल्क शाम में और तुर्की के अंदर हो रहे हैं। हम भी पढ़ रहे हैं, डर रहे हैं, ओहो कितनी इमारतें ज़ाय हो गई, कितनी जानें ज़ाय हो गई। खुदा ना करे कहीं ज़लज़ला आ जाए तो बिल्डिंगें चली जाएगी, जानें ख़त्म हो जाएगी, रिश्तेदार जुदा हो जाएंगे। प्यारों की तलाश हो रही है, प्यारों की तलाश हो रही है। किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी की बीवी होगी, किसी की बहन होगी और किसी का रिश्तेदार। वो मलबों में तलाश हो रही है। आलिम दीन ने मजमून लिखा और कहा हमारे ऊपर तो वो जानों का खौफ तो है, वो बिल्डिंगों के गिरने का खौफ तो पैदा हो रहा है, लेकिन असल जो खौफ पैदा होना चाहिए था लोगों में वो खौफ पैदा नहीं हो रहा है। असल खौफ क्या पैदा होना चाहिए? असल खौफ अल्लाह का पैदा होना चाहिए कि अल्लाह ये कैसा ज़लज़ला, ए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाइए, हम आपकी तरफ लौट कर आते हैं। ए अल्लाह हम रास्ता बिछड़ गए और बहुत दूर चले गए, हम बहुत दूर चले गए, हम वापस आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो हम अल्लाह की तरफ लौट कर आ जाए। ये चीज़ ख़त्म हो गई, अल्लाह की तरफ लौट कर आना ख़त्म हो गया। कोई गुनहगार ने ये नहीं सोचा ए अल्लाह कैसा खौफनाक ज़लज़ला था, मलबे के नीचे दब कर मर गए, सांस भी ना ले सके, ज़िंदगी की आखिरी शाम उनकी हो गई। ए अल्लाह मैं आज की तारीख़ में गुनाह को छोड़ता हूँ, गुनाह को छोड़ता हूँ। कहीं वो ज़लज़ले का रुख इधर ना पलट जाए, कहीं वो गज़ब का रुख इधर ना पलट जाए, कहीं वो गुस्से की निगाह यहाँ पर ना आ जाए। ए अल्लाह मैं उस गुनाह को छोड़ता हूँ, अलविदा कहता हूँ। कोई ऐसा गुनहगार जो शराब का आदी था, उसने ये कहकर सच्ची तौबा नहीं कर ली, मैंने अपनी आंखों से मुल्क शाम का ज़लज़ले का वीडियो देखा, तुर्की के ज़लज़ले का वीडियो देखा, आज के बाद खुदा को नाराज करने वाली वो शराब मैं अपने मुंह से नहीं लगाऊंगा। और कितने ऐसे बेनमाजी जिन्होंने ये तहिया कर लिया हो कि उनकी जानें चली गई, मलबे के नीचे दब गए। आज मुझे जिंदगी मिली हुई है, रब को राजी करने के लिए मेरे पास वक्त है। आज मैं कसम खाता हूं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, फजर से लेकर इशा तक मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करूंगा। कितने ऐसे गुनहगार हैं जिन्होंने उस ज़लज़ले को देखकर तौबा करके अपनी जिंदगी को बदल लिया हो। जरूरत इस बात की है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ज़लज़ला आया, जमीन हल्ला शुरू की। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक हैंटर उसके ऊपर मारा और कहा रुक जा, क्या तुझ पर मैंने इंसाफ को कायम नहीं किया, अदल को कायम नहीं किया? जमीन रुक गई, ज़लज़ला रुक गया। क्या मालूम हुआ? जब बेइंसाफियां बढ़ती है, जब जुल्म बढ़ता है, जब तशद्दुद बढ़ता है, जब माँ बाप की नाफरमानी की जाती है, जब बहनों के जायदाद में से मीरास का हक खा लिया जाता है, अब जब किसी के माल को हड़प कर लिया जाता है, किसी की जमीन को निगल लिया जाता है, जुल्म का बाजार गर्म होता है, फिर जमीन हलना शुरू होती है, उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। तो कितने ऐसे जालिम हैं जिन्होंने उस ज़लज़ले को देखकर तौबा कर ली हो, आज के बाद
میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا. کسی کی زمین اگر ہڑپ کر لی میں نے واپس کر دوں گا. کسی کا ناجائز مال کھا لیا وہ میں لوٹا دوں گا. کسی کی پراپرٹی پر ازدہے کی طرح میں بیٹھ چکا ہوں میں واپس کر دوں گا. نہیں چاہیے زلزلہ آئے گا جانیں تباہ ہو کر رہ جائے گی, وہاں پر کھڑے ہو کر مجھے حساب کتاب دینا ہے. مجھے نہیں چاہیے دنیا کی زیادتیاں. کتنے ایسے توبہ کرنے والے. زلزلے تو آتے ہیں تنبیہ کے لیے آتے. اس عالم دین نے ہیڈنگ یہی قائم کی, قدرت کی تنبیہ. قدرت کی تنبیہ ایک زلزلہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے میں ابھی زلزلوں کی اس کا ریکارڈ پڑھ رہا تھا. دنیا کے اندر 35-50 کے قریب اتنے بڑے بڑے زلزلے ابھی تک آ چکے ہیں جس نے انسانوں کی آبادی کو ختم کر کے رکھ دیا. آبادیوں کو ویرانی میں تبدیل کر دیا. محلوں کو قبرستان میں تبدیل کر دیا. اتنے بڑے بڑے زلزلے آئے جنہوں نے لوگوں کو ہضم کر دیا. لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اسے نصیحت کو حاصل کیا, عبرت حاصل کیا, سبق لیا, میسیج لیا, پیغام لیا. دور مت جائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ لیجئے, بات سمجھ میں آ جائے گی. جو میں ٹاپک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور جو گفتگو کر رہا ہوں پوری سمجھ میں آ جائے گی. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے, تیز آندھی آتی, ہوا چلتی, آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے فوراً اٹھتے اور مسجد تشریف لے جاتے اور جا کر رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ تیز آندھی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس میں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, اور یہ خوف طاری ہو جاتا کہ کہیں اللہ کا غضب نہ بھڑک گیا ہو. فوراً نماز میں متوجہ ہو جاتے. وہاں زلزلہ آیا, روزانہ ہزاروں کے مرنے کی اطلاع آ رہی ہے. کبھی ایک قطرہ آنسو آنکھ سے نکلا, یا کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے, یا کبھی اپنے گناہوں کے اوپر رونا آ گیا, یا 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کی توفیق ہو گئی. ہوئی ہے تو خوش قسمت لوگ ہیں, وہ مبارکباد لوگ ہیں. انہوں نے سبق حاصل کیا ہے, انہوں نے میسیج حاصل کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل دیکھیے. سورج گرہن ہوتا, سورج گرہن ابھی بھی ہوتے تو فوراً آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھاتے, اور جب تک نماز پڑھتے رہتے جب تک وہ سورج گرہن ختم نہ ہو جاتا. پھر فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جب اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے, چاند کو گرہن لگ جاتا ہے, آپ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. تو کیا زلزلوں کو دیکھ کر, یہ موتوں کو دیکھ کر, یہ بچوں کی آہوں کو دیکھ کر, اور بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر, اور پیاروں کی وفات کو دیکھ کر کیا سینے میں کوئی بے چینی پیدا ہو رہی ہے؟ آنکھوں میں کوئی پانی آ رہا ہے؟ سینے میں کوئی بے قراری پیدا ہوتی ہے؟ اگر ہو رہی ہے, دل کا رخ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے, تو مبارکباد ہے ایسے لوگ, قابل ستائش ہے ایسے لوگ, چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, جوان ہوں, بوڑھے ہوں, اس واسطے کہ انہوں نے اس عظیم واقعے سے ایک سبق حاصل کر لیا اور اپنی زندگی کو سدھار لیا, اپنی زندگی کو متوجہ کر لیا, اور جس غلط رخ پر جا رہے تھے اس غلط راستے کو چھوڑ کر, اس غلط رخ کو چھوڑ کر انہوں نے صحیح راستے کا انتخاب کر لیا. یہ ہے میسیج, یہ ہے سبق, یہ ہے پیغام زلزلوں کا. اور جس علاقے میں آیا
वाक़अतन वो हम सब के लिए बहुत ही अंदोहनाक और दर्दनाक वाक़या है। आप जितना भी उनसे हमदर्दी का इजहार करें कम है, ताल्लुक़ का इजहार करें कम है। दिलों में तो ये बेचैनी होना चाहिए, अल्लाह काश हमको कोई पर लग जाए और हम मुल्क शाम में चले जाए और तुर्की के इलाके में चले जाए और वो बच्चे जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं फरियाद कर रहे हैं, मुझे सर्दी हो रही है, मुझे ब्लैंकेट दे दो, मेरी जान बचा दो, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया, जो फरियाद कर रहे हैं, मुझे कोई मेडिसिन दे दो, मुझे इंजेक्शन दे दो, मैं जख्मों से चूर हूं, मेरी हड्डी टूट चुकी है, मेरी कमर टूट चुकी है, मेरे जिस्म से लहू बह रहा है। काश पर होते हम वहां जाते और उनका इलाज कर पाते। वो सर्दी में ठिठुर रहे हैं, भूख प्यास में बेचैन है, हम उनकी कुछ मदद कर सकते। दिल के जज्बात तो हमारे ये होना चाहिए। इतना जज्बा भी पैदा हो गया, अल्लाह असबाब पैदा कर रहे हैं, हमारे लिए भी है। हम हाथ उठाए, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह जितने भी वहां पर दम तोड़ चुके हैं तमाम के तमाम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दीजिए। जितने भी जख्मी हैं अल्लाह जल्द से जल्द उनके इलाज का बंदोबस्त फरमा दीजिए। जितने मलबे के नीचे जिंदा है, दबे हुए हैं, अल्लाह उनके निकलने का बंदोबस्त फरमा दीजिए। ये तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ये तो ये करें। और उसके अलावा यहाँ पर भी वो कैंप लगे हुए हैं। यहाँ आपकी मस्जिद के सामने भी एक बोर्ड लगा हुआ, मैं आ रहा था, और यहाँ पर हाफिज जाकिर साहब है, उनका यहाँ इदारा चलता है, तो वो भी इस सिलसिले में खिदमत कर रहे हैं। हम चाहें तो बराह रास्त जो उसकी एजेंसी है तुर्की और वो मुल्क शाम की, यहाँ पर वहाँ जाकर हम अपना ताउन पेश करें। सख्त ज़रूरत है हम मेडिसिन ले आकर वहाँ पर दें, दवाओं की सख्त ज़रूरत है, ग़िज़ाओं से ज़्यादा दवाओं की ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। हमसे क्या हो सकता है हम ले जाकर वहां पर पेश करें। वहां नहीं जा सकते, मस्जिद के करीब में यहाँ पर भी खिदमतगार और ऐसे दर्द दिल रखने वाले, खिदमत खल्क के जज्बे से मामूर लोग यहाँ पर भी मौजूद है आपके महल्ले में, वो खिदमत कर रहे हैं। आप उन तक पहुंचा दीजिए, वो आपका सामान ले जाकर वहां पहुंचाएंगे और फिर वहां से उन बेकसों तक आपकी ये चीजें पहुंच जाएगी। और ज्यादा जरूरत है गर्म कपड़ों की, लोग लाकर यहाँ पर रख रहे हैं। गुजारिश ये है वहाँ पर अच्छे कपड़े, उतने भी बोसीदा, इतने भी ख़राब नहीं, वो नहीं दिए जा सकते। कुछ अच्छे हों, पहनने के काबिल हो, और ख़ास तौर पर सूटर है, जैकेट है, ब्लैंकेट्स है, अच्छे हैं, उसको अच्छे तौर पर पैक कीजिए और बड़े अदब एहतराम के साथ ला कर दीजिए। अगर आपकी एक चीज़ उनके अगर इस्तेमाल में आती है, सोचिए रब्बे जुल जलाल कितना मेहरबान होंगे आप पर और कैसे नजर रहमत होगी आपके ऊपर। घर में बहुत सामान रखा हुआ है, हमारी तवज्जो नहीं जाती। ब्लैंकेट रखे हुए हैं, सारा साल से रखे हुए हैं, कभी इस्तेमाल की नौबत नहीं आती। लाइए, अच्छे अंदाज में उसको पैक कीजिए, लाकर यहाँ पर पेश कीजिए, वो सामान वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। पैसा है, अल्लाह ने पैसा दिया है, मेडिसिन लीजिए, उसका एक बड़ा कार्टून लाइए और दीजिए, उसको ले जाकर पहुँचाया जाएगा। ये आखिरत का सौदा होगा, ये आखिरत का तोशा होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं जरूर भी जरूर हमें करना चाहिए। तो तुर्की वालों के लिए, मुल्क शाम वालों के लिए जो वहाँ ज़लज़ले आए, जो रिलीफ उनको पहुँचाई जा रही है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और जो ये काम कर रहे हैं उनको इज्जत की निगाह से देखिए,
اور ان کو پیش کیجئے، وہ لے جا کر وہاں پر جمع کریں گے، اور پھر اصل کام جو ہم کو کرنے کا ہے، میں نے بتایا کہ دل کے رخ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیجئے۔ اے اللہ، آپ نے حیات دی ہے، ہم نے دیکھ لیا عبرت کا نشان، ہم نے دیکھ لیے وہ زلزلے، ایک آخرت کا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ بھی برپا ہونے والا ہے۔ اے اللہ، دل کو اپنے طرف متوجہ کر لیجئے، آخرت کا دھیان پیدا کر دیجئے، آخرت کی فکر دل میں پیدا کر دیجئے۔ یہ جذبات ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ترکیہ اور شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہم ارحم اہل ترکی، اللہم ارحم اہل الشام۔ اے اللہ، وہاں کے بوڑھوں پر رحم فرمائیے، عورتوں پر رحم فرمائیے، بچوں پر رحم فرمائیے جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، جن کی سانسیں ابھی باقی ہے، اے اللہ ان کے جلد سے جلد رہائی کا بندوبست فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اے اللہ ان کو جنت میں اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اس عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں بھی اے اللہ آخرت کی فکر پیدا فرمائیے، خوف خدا پیدا فرمائیے، رجوع اللہ کی توفیق نصیب فرمائیے، نمازوں کی توفیق دیجئے، سنتوں کے اہتمام کی توفیق دیجئے، سچی پکی توبہ کی توفیق دیجئے، استغفار کی توفیق دیجئے، اور گناہوں سے پلٹ کر نیکیوں کی طرف آنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔